وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. آج اس محفل میں میرا موضوع ہے، کیا زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے؟ عزیز سامعین و سامعات، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کو ایک کرنا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے پہلا شرط علم ہے، یعنی اس کلمے کا علم حاصل کرنا چاہیے اور جہالت سے بچنا چاہیے. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ جانتا رہا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اگر کوئی شخص اس کلمے کے معنی اور مطلب کو جانے بغیر صرف زبان سے گواہی دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ گواہی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے. جب تک اس کلمے میں غور و فکر نہیں کرتے تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے دوسری شرط یقین ہے، یعنی اس کلمے کے معنی اور مفہوم میں پختہ یقین رکھنا چاہیے اور شک و شبہ سے بچنا چاہیے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. عزیز سامعین و سامعات، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ کتاب یعنی اس قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ حجرات کی 15ویں آیت میں فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. کہ مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک و شبہ نہ کرے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یقین کی کئی عملی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں. جیسا کہ ایک مشہور واقعہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. عزیز سامعین و سامعات، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین انتظام کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اسی یقین کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی کر دی تھی. اسی یقین کے بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وادی جنگل میں چھوڑ آئے تھے. اسی یقین کے بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اسی طرح لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے تیسری شرط اخلاص ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس کلمہ توحید کا اقرار کرے اور ساتھ ہی وہ شرک بھی کرتا رہا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ شرک کرنے والے کے تمام نیک عمل برباد ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کلمہ توحید پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.